الحمد لله رب لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھو مل کے اللہم صلی علی سیدنا سارے مل کے سارے حضور دی ذات پہ درود پڑھو اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے نبیات تو جہانات سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ رب العزت حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دیتے لکھاں کروڑا مرتبہ بلکہ بے حد اور بے حساب مرتبہ درودات سلامہ دا تحفہ پیش کرن تو بعد
میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ علماء ذی وقار اور با عمل نعت خان حضرات اور حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک دا اساں گناہگاراں دے اوتے بہت وڈا احسان عظیم ہے جو خالق کائنات نے اساں سارے اج دی رات دے کچھ لمحے اپنے سونے گھر وچ بلا کے اپنا تے اپنے سونے نبی دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ نے سانو توفیق عطا فرمائے۔ سونے رب دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ سارے دی حاضری نو قبول فرمائے۔ جن دوستاں نے سونی محفل عظمت میلاد مصطفیٰ محفل سجائی نے، اللہ انہاں دی کاوش اور محنت نو قبول فرمائے۔ تو صاحبات اپنی نیند نو، آرام نو، سکون نو چھوڑ کے آئیو، اللہ تمہیں قدم قدم دے بدلے میں کیا عطا فرمائے۔ میں گناہگار سیاہکار بد کردار میں حکم ہویا، وعدے کے مطابق حاضری ہے، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر سونے نبی دے ملادی محفل، سونے نبی دے ذکر دی محفل، ابتدا وچ میں تانوں یہ دساں کہ اج آپاں نبی دے نعرے مرنے ہیں، ہر جگہ نبی نبی آدے آئے، مسجد مدرسہ گلی کوچے بازارے، اساں سنیاں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تساں اپنے نبی دا ذکر کرنا اور سانو اس ڈیوٹی تے فخر ہے کہ اللہ نے ساری یہ ڈیوٹی لائی ہے اور انشاءاللہ اسے ڈیوٹی کے صدقے نال ہی ساڈا بیڑا پار ہو جائے۔ آج بھی اس مختصر محفل وچ میں اتنا دساں تاکہ تواڈے آون دا کوئی فائدہ ہوے۔ صبح تساں جاؤ، تواڈے کول کوئی پوچھے کہ محفل وچ گئے ہو 114 چک دے اندر مسجد دے اندر مولوی کبیر والے دے وچوں آیا، تقریر سنا گیا، کوئی گل سمجھ بھی آئی یا کوئی نہ، تو اتنا دسنا ہے کہ آج دی محفل وچ میں تانوں یہ عرض کراں کہ آپاں نبی نبی کرنے آئے، لفظ نبی دا معنی کیا؟ سبحان اللہ ذرا اچھی لفظ نبی ایدہ ترجمہ کیے ہی ایدہ معنی کیا؟ اپا جو نبی نبی لینے آئے، نعرے بڑھنے آئے، گلی گلی کوچے کوچے بازار بازار، سانو پتہ تو ہوئے نبی آدھے کئی ہوئے نبی ہوندہ کون نبی کر کے سکتا ہے۔ مختصر محفل ذرا ہی رکھتا ہے جنہوں سنو تے ایمان تھا دیکھا جیڑی اللہ دے سورہ قرآن جو میں آیت پڑھی ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، ترجمہ سنو، یا ایوہ النبی، ایدہ ترجمہ بعض مولویاں نے کیتا ہے اے نبی، جبکہ علماء دا جمع غفیر ہے سٹیج ہوتے میرے مسلک دے نام غرب علماء بیٹھے سب دا میں نام اس واسطے نہیں لیا جو میں نے بعض علماء دے نام اندے نہیں، میرے بڑے بھائی ہے تو میں آخر بے ادبی نہ ہو جاوے جو سارے دا نام میں نہ لے سکا، تو اس واسطے انہوں کو پوچھو کہ یا ایوہ النبی دا ترجمہ بعض مولویوں نے کیتا ہے اے نبی، جبکہ عربی گرامر دے اعتبار دنال یا ایوہ النبی دا معنی اے نبی کرنا اے ٹھیک نہیں۔ بولو اے ٹھیک نہیں، بولی تو سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ کیوں نہیں؟ پنجابی میں نہیں امدی تے سریکی بھی نہیں امدی تے ساڑی بولی پتہ نہیں ہے کہ نہ پنجابی ہے تو نہ سریکی ہے، آنکھوں تو میں اردو اچھ بیان کر چھوڑا یہ ٹھیک ہے۔ بس سبحان اللہ ذرا آدھے راسو فرمایا جی پیر صاحب دے آمر پہ تو سن بیان کرنا ہے، میں آنا اللہ کرے پیر صاحب 2 گھنٹے لیٹ تو آٹا بھی امتحان تو میرا بھی امتحان، لیکن چلو کیونکہ پیر صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے جنہیں یہ مسئلہ میں فوراً ہی حاضری مکمل کر چھوڑے سا یہ بھی انہوں مہربانی جو تشریف لے کے آ رہے ہیں طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی۔ بہرحال محبت والی گلاں کرنی ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں آکھا، آپ اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بولو آپ اپنے نبی کا کیا کرنا ہے؟ ذکر الانبیاء من العبادہ، جنہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ذکر الانبیاء من العبادات، نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اصل کا اس نبی کا ذکر کرنا ہے جنہوں اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا۔ بولو بولو جنہوں اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا۔ یا ایوہ النبی کا معنی
بعض مولویوں نے کیتا اے نبی، غلط ترجمہ عربی گرامر کے اعتبار نال یا دا معنی انہوں نے کیتا ہے، نبی دا معنی نبی کیتا نے، نبی دا معنی نہیں کیتا۔ اسا عربی نہیں، اسا اجمی ہے، اسانو عربی دا معنی دسو۔ یا بھی عربی دا لفظ ہے، نبی بھی عربی دا لفظ ہے، اسا ایک لفظ دا ترجمہ کیتا ہے، دوے لفظ دا ترجمہ نہیں کیتا، سانو نبی دا معنی دسو۔ ترجمے چاہ کے دیکھو، مولویاں نے ترجمہ کیتا یا ایھا النبی دا اے نبی، لیکن میرے اعلیٰ حضرت آئے سبحان اللہ تعالی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کمال کر چھوڑا۔ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، لاہور دے ایک بہت بڑے عالم دین گزرن علامہ شہاب الدین رحمت، بڑی محبت والی گل میں یاد آتی۔ علامہ شہاب الدین لاہور کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے دل وچ خیال آیا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت اللہ نے اتنی عزت دیتی ہے، میں بھائی کے دیکھاں تو صحیح یہ اعلیٰ حضرت ہے کی ہو جیا من کی دیدار تک کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹرتا اس میں پیدل سفر ہو گیا، بریلی شریف پہنچ گیا، یہ سارا ہندوستان ہے، اس میں پاکستان تو بڑے کو نہیں، سال 1921 تو پہلے دی گل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ٹرتا بریلی پہنچیا، اس ویلے لوگ کھوہ تو پانی بھریں دے، موٹراں تے نلکے اتنے کوئی نہ ہوندے، مرد عورتاں بچے بچیاں کھوہ تو پانی بھریں دے کھلوتے۔ میں سوچن لگ گیا بھئی مینوں پانی مل جاوے تے میں وضو کر لواں ہاں تے نماز پڑھ لواں، جو دیگر دی نماز دا ٹائم ہیندا پیا۔ میں سوچیتا کھلوتا وہ 5-7 منٹ میں کھلوتا تے مرد بھی چلے گئے، عورتاں بھی چلیاں گئیاں، بچے بھی چلے گئے، کنواں خالی ہو گیا۔ ایک 7-8 سال دا بچہ ہے، وہ کھوہ تو پانی بھرتا کھلوتا ہے۔ میں تیز قدم چاہ کے وہ قریب ہویا، میں کہا بیٹا یہ مہربانی کر میں پانی دے چا، میں وضو کرا چا، جو میں نماز پڑھ لواں، جو دیگر دی نماز دا ٹائم مکدا پیا ہے تے میں نماز ادا کر لواں۔ وہ بچہ میرے منہ دے ویکھ کے مینوں آدا کہ پہلے تو تساں اپنا تعارف کراؤ کہ تساں ہوندے کون ہو، کیونکہ تانوں میں اتنے کدی پہلے دیکھیا۔ وہ علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ میں نویں علاقے چ گیا بتا میں بڑا اپنا ٹھیک ٹھاک تعارف کرایا کہ میں عالم ہاں، میں مفتی ہاں، تے میں لاہور چوں آیا تے اعلیٰ حضرت دا دیدار کرن آیا جڑا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے نے جب اپنا تعارف کرایا نا تے میرے منہ دل ویکھ کے مینوں آدا ہے یعنی تساں عالم ہو؟ میں کہا جی میں عالم ہاں۔ مینوں آدا ہے جی تساں تا اپنے آپ نوں عالم آدے ہو تے میرے نزدیک تساں جاہل ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا بھئی نکا جیا بال ہو کے مجھے جہل آتی ہے۔ میں کہا بیٹا تم ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی، تم ادب نہیں سکھایا، بڑے ہوتا اس طرح گل کری دی ہے۔ وہ آدھا کہ تساں آکھیا میں عالم ہاں تے تساں مسئلہ ہی غلط بیان کیتا ہے، اس واسطے میں تمہیں جہل آکھ رہی ہوں، تساں تو اپنے آپ کو عالم آدھے ہو، تساں گل ہی غلط کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں تو مسئلہ بیان ہی کوئی نہیں کیتا، گل ہی کوئی نہیں کی، تم پانی منگیا وضو کرن واسطے، یہ ہو میرے تے فتوی لائی کھلائے۔ میرا پتر میں کیڑی گل غلط کیتی ہے؟ اس آخر جی تساں آئے ہو تے مینوں آدے ہو پانی دے تے مینوں وضو کرا جو میں نماز پڑھا تے تانوں مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، بغیر کسی شرعی مجبوری دے، شرعی عذر دے، شرعی وجہ دے وضو دے اندر اگر بندہ کسی دوسرے بندے کو مدد لگے، کسی غیر کو مدد لگے تو وضو مکروہ ہو ویندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے وضو دے اندر کسی غیر کو بغیر شرعی مجبوری دے مدد لمن وضو کی ہو جاتا ہے؟ ہاں بڑا چھوٹے کو مدد لے سکتا ہے، پیر مرید کو مدد لے سکتا ہے، استاد شاگرد کو مدد لے سکتا ہے، تاکہ بڑے دا وضو ویکھ کے چھوٹے نو ول آ جائے، پیر دا وضو ویکھ کے مرید نو۔ یہ وکری گل ہے جو اج کل دے پیر وضو کرن دے بغیر وضو دے نماز پیر نماز تو پڑھنی ہے الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ جڑے جاہل لوگ ساڈے مسلک نو آ کے بدنام کر رہے ہیں۔ نماز دے نیڑے جڑا پیر نہ جاوے وہ لعنتی پیر ہے پیا، ٹکر کھاوے، بکرے کھاوے، مرغے کھاوے، نماز نہ پڑھے، اسا سنیاں دا پیر نہیں۔ ناراض ہو گیا ہو جاؤ، کوئی ٹینشن کوئی نہیں، سانو گل حق بیان کر کے جا رہی او ساڈا پیر ساڈا پیر کی ہو گیا سبھی سلطان باہر نے سب دسیا فرمایا مرشد کاملی
کامل ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھپے چہرہ ویکھے تے خدا یاد آ جاتا حضور میں نے ایک عالم دین دسن پہ مولوی صاحب مسجد ایک نماز کی اعتراض کی تھا استاد جی میں ہر جمعے اپنا ہکو واقعی بیان کیتی بیٹھی ہوں استاد شروع کتاباں کوئی نہ اس بندے نے آخیا یار میں دو کتاباں کی لوڑ ہے تے 350 روپے دی کتاباں دی وہ کتاباں دا سیٹ تے مینوں لے کے دے جا کوئی نہ پیر کا ٹیلی فون آ جائے تو 5 من دانے اپنے مرے پیرانو دینا ہے تیرے علماء تنو جمعے پڑھیں گے نمازاں پڑھیں گے تیری خدمتاں کریں گے انہاں ہم کتابہ لائے کے نہیں دے سکتے کوئی ضرورت نہیں بات لمبی نہ ہو جائے چلو میں کوئی موضوع کی طرف آؤں اس کیا کہ وضو دے وچ کسی غیر کو مدد لمن نال وضو کی ہو جاتا ہے علامہ شاہ الدین فرماتے میں حیران ہے کہ پریشان ہو گئی مجھے گل تو ٹھیک ہے چک تو میں گیا ہوں میں 4 آنے جیب وچوں کڈے بال کیونکہ فطرتی طور تے پیسے دے لالچی ہوندے پانی اس ویلے مول ہی وکدا ہی دور دور لوگ نہ بھرن ویندے چلو مول لے لگے میں 4 آنے رکھے تے میں کہ میرا پتر گلاں ڈھیر نہ کر الا پیسے لے لا تے مینوں پانی دے چا میں آپے وضو کر لے سا علامہ شاہ الدین فرماندے نو بال تلی تے پیسے رکھی کھلائے تے میرے منہ تے ویکھ کے آندا سائیں اگے تے مینوں شک آئی کہ ہن پاک سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں فرماتے میں حیران ہے کہ ابھی نکل یہ بالوں کے مڑ جائے لاتی ہے میں سے میرا پتر کیا گل ہے تم مڑ کیوں ہو سکے اگے ایک مسئلہ تو غلط بیان کیتا ہے اور دوسری تو غلط بیان کیتی کھڑے سبحان اللہ فرماتے میں حیران ہے کہ ہن کیڑی غلطی ہو گئی ہو سکے جی تساں مینوں دتے نو پیسے تے مینوں آدے پیسے لے لا تے مینوں پانی دے چ میں آپ وضو کر لیساں تساں عالم ہو مفتی ہو تو مسئلے دا پتہ کوئی نہیں جڑا نکا بال ہوے چھوٹا بچہ ہوے نابالغ بال ہوے نا حالے بالغ نہ ہوئے ہوے او دے نال خرید و فروخت کرنا شرعی طور تے ناجائز ہے آپ دا چوندہ چک دی دکان ہی اوہ گلے نے ہے نا جتھے نکا بال 100 کا نوٹ دے دیتا میرا پتر کلو چینی دے تو جلدی کر کے اتنا پیو نہ آ جائے چھوٹے بچے کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیا ہے علامہ شہاب الدین فرمایا میں حیران ہو گیا میں بچے دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے اکھاں جو آنسو بہا کے رکھیا میں کہ دس کہ نہیں احمد رضا بریلوی تیرا رات نہیں ہے نہیں احمد رضا ترک نہیں ہے بچے دی اکھاں جو آنسو آ گئے رو گیا دا نہیں روئی میں اس بندے دا پترا میں اس بندے دا بیٹا ہاں میرا آلہ حضرت گھر دا موقع ہے انہاں دیاں جتیاں چہندا ہے مسواک چہندا ہے انہاں نے وضو کرندا ہے انہاں دا خادم ہے انہاں دا نوکر ہے میں اس بندے دا بیٹا ہاں علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا اگر احمد رضا دے گھر دے نوکر دے اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے اللہ نے احمد رضا کو کتنا عطا فرمایا ہو سیا میرے امام اعظم مولانا حضرت امام اہل سنت میں حضور کی نام لکھی سے کمال کر چھوڑیا فرمایا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دنیا اپنے مولا کا پیارا ہمارا سبحان اللہ اچھا سنی ہے ذرا اونچی بات
میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے نبی کا ترجمہ کیتا کمال کر چھوڑیا ذرا توجہ نال سنو کہ مولوی نے ترجمہ کیتا اے نبی میرے احمد رضا نے ترجمہ فرمایا یا فرمایا یا ایھا النبی اے غیب دیا خبروں دے والا اے غیب دیا خبروں دے والا اساں سوال کیتا سونے اے نبی دا مانا غیب دیا خبروں دے والا تساں کتھوں کیتا ہے آپ نے فرمایا نبی بڑیا نابا ان دا مانا خبر بولو نابا ان دا کی مانا خبر نابا ان دا مانا خبر آؤ ذرا سر ادا ترجمہ اللہ دے قرآن کو پوچھ لیے 3واں سپارہ تے پہلی آیت آخری پارہ تے پہلی آیت اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیتا رب نے فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم جگہ تے پڑھ گیا میں شیر پڑھتا بڑا میں پیالا بڑا کہ اے قرآنی شیشہ تو کسے کن پڑھیا کسے کن پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا تو کسے این پڑھیا ماشاءاللہ ہوتی آگے تو میں انہوں نے قدم چون کیا سمجھے سے گھنٹہ کو میں اور لاؤں یہ بغیر جو نعرہ لگ گیا تو وقت ماشاءاللہ کامیابی ہو گئی سبحان اللہ کچھ اچھی بات ہے خضر سبحان اللہ میں مسئلہ سمجھاؤنا چاہنا کہ یا ایھا النبی کا مانا غیب یا خبرہ دے والا اللہ دی قسم میرا نبی جڑی شاید قسمت ہو جاوے حضور دے نال اونوں بھی اللہ علم دے چھوڑیندا ہے میرے نبی نے منگیوں ہجرت فرمائی ہے مدینے آئے مختصر حکمت میں گل سنا میری ذرا توجہ میرے نبی نے منگیوں ہجرت فرمائی ہے مدینے تشریف لے کے آئے میرے معبود علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب مدینے کے اندر داخل ہوئی ہے مسلم شریف دی حدیث مسلم دی حدیث اج لوگ اگلی بریلوی نعرے مرے گے یا رسول اللہ دیا صداقت پہ بلند کرے گے یا محمد دے نعرے مرے گے یا محمد دا نعرہ مارنا اس ویلے جائے گئی جن نبی سامنے ہونے ہوں جائے کوئی نہیں یاد رسول میں مسلم شریف کا حوالہ دے رہا سیاست کی کتاب ہے میرے نبی مکیوں مدینے کے اندر تشریف لے کے آئے اور حدیث دے لفظ سن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اللہ کی قسم مدینے دے مرد تیار پا اپنے مکانہ دی چھتہ میں چڑھ گئے مکانہ دی چھتہ میں چڑھ گئے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی گلیاں کے اندر خوشی کی وجہ نال دوڑ بھی رہے ہیں بھج بھی رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں اور حضور کی آمد کے نعرے کہڑے لا رہے ہیں اسے مولوی عام مولوی کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے بچے دوڑ بھی رہے ہیں نعرے
البیوت مرد تے عورتاں مکاناں دی چھتاں تے چڑھ گئے وَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مرد تے عورتاں چھتاں تے چڑھ کے حضور دا دیدار کر رہے ہیں بچے مدینے دی گلیاں دے اندر دوڑ رہے ہیں نعرے مار رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ اور میرے نبی پاک دی اٹھنی مدینے کے اندر داخل ہوئی ہے اللہ کی قسم لوگ اپنے محلہ سجا کے کھلوتے ہیں کوٹھیاں نو سجا کے کھلوتے ہیں دروازے کھول کے کھلوتے ہیں اللہ کی قسم ہے کوئی غریب ہے جدا نام ابو ایوب انصاری ہے وہ بھی اپنا ایک کچا لیا مکان ہے اپنی کلی نو سجا کے کھلوتا ہے لوگ ہنستے کھلوتے ہیں ابو ایوب ذرا خیال تے کر لو مکان کوئی نہیں تیرے کو جگہ کوئی نہیں حضور میں بٹھاور واسطے حضور کی سواری تیرے کو کنی آ سکتی ہم ایوب ساری دی اکھا جو آنسو آ گئے رونے لگ گئے کاش میرے کو پیسہ ہو گیا مال ہو گیا دولت ہو گیا کوٹھی ہو گیا نبی میرے گھر کے اندر آ گیا میرے محبوب کو پتہ لگا حضور اسلام نے دیکھیا میرے غریب غلام بھی کھلوتے امیر بھی کھلوتے حضور نے فرمایا اگر میں غریباں دے گھر جاوا میرے امیر غلام پریشان ہو سے امیراں دے گھر جاوا میرے غریب غلام پریشان ہو سے علماء جلوہ کر میرے نبی نے اپنی اٹھنی دی مہار اٹھنی دے گلے چ پا چھوڑی اٹھنی دی مہار پھیلا والا اٹھنی دے گلے دے اندر پا دی فرمایا نا کتی جس اونٹنی تے حضور بہ جان اس اونٹنی نو علم آ جا نے فرمایا میری اونٹنی جان دی ہے اونٹنی اے پاکستان دے کچھ اٹھے نے جنہاں نو حالے تک نبی دی شان دا پتہ نہیں سمجھ آئی میرے خیال سے اونٹنی کو پتہ چل گیا آج پاکستان کے کچھ اونٹ ملا رواؤں ہے تو حضور کی عظمت کو نہیں جان سکے ارے میرے نبی جس پتھر سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھاتا ہے میرے نبی نے اٹھنی کی مہار گل چ پا چھٹی ہے اور ذرا توجہ دے نال سنیا جے اٹھنی چلدی آ رہی ہے اللہ دی قسم امیر غلام اپنے مکاناں دے دروازے کھول کے کھلوتے نے حضور سادے گھر آن گے ابو ایوب انصاری اپنے مکان دے اوپر کھلو کے سامنے کھلو کے رو رہے آئے بیوی پوچھ دیے روندے کیوں کاش اج میں امیر ہوندا اج حضور میرے تے روندے اے حضور دی اٹھنی مدینے دی گلیاں دے اندر جدوں داخل ہوئی ابو ایوب انصاری دیاں چیخاں نکل گئیاں اپنے اندر داخل ہو گئے مکان دے کمرے دے اندر جا کے بیٹھ گئے اونچی اونچی آواز دے نال رونا شروع کر دتا آپ دی زوجہ محترمہ گئیاں پوچھ دیا اے میرے خالد اے میرے سر تے تاج تسی روندے کیوں ہو فرمایا کاش میرے کول مال ہوندا حضور میرے کول بھی ہوندے لیکن میرے کول کچھ بھی نہیں ہے آپ میرے نبی دے غلاموں آپ اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی دروازے تے آ کے کھلو گئی انہیں تھوڑا جہا دروازہ کھولیا پردہ ہٹایا انہیں والا تھوڑا جہا دروازہ کھول کے دیکھ رہی ہے کہ حضور دی اٹھنی کرنی کدے دروازے تے ہوتی ہے کدے دروازے تے جا کے حضور دی اٹھنی بننی ہے اللہ دی قسم سارے لوگ اٹھنی دے ترے کر رہے ہیں سارے دروازے تے آ جا اندر ابو ایوب انصاری رو رہی ہے بیوی دروازے تے کھلو کے رو رہی ہے اور زمانے دی اکھاں نے دیکھیا اٹھنی محلہ دے کوٹھیاں نے چھڈ دی آگے ابو ایوب انصاری دے بوئے تے بہ گئی ابو ایوب انصاری دی بیوی دیاں چیخاں
چیخا نکل گئی روڑ کے اندر جانی ہے اپنے خاوے کے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھ دیے اے میرے سر دے تاج اج ساڈے روڑ دے ویلے لک گئے نے اج ساڈیاں غمیاں دے وقت لک گئے نے ہن خوشیاں دے ویلے آ گئے نے آ تے صحیح میرا آ کے دیکھو تے صحیح نا نبیوں دا نبی ساڈے دروازے تے آ گیا ایوب انصاری دیا چیخا نکل گئی اپنی بیوی نے فرماتا ہے تو کدے خواب کے نہیں دیکھ رہی ہے تو کدے نیند جب رہی ہے اب ایوب انصاری روتا بھی بیٹھا ہے کہ کیا کرے اینا میں نو اڈھیک رہنی تیری اینا میں نو اڈھیک رہنی تیری تو کہنے گلے اور سوڑے آیا زندگی دے سامنے چلے سب زندگی دے سامنے چلے تو کلو سینے لوڑ سوڑے ساری بیوی آخری ہے میں نیند چ نہیں ہوں میں خواب چ نہیں ہوں ذرا آؤ تے صحیح آ کے دیکھو تے صحیح نا ابو ایوب انصاری روندا ہوا جدوں دروازے تے آیا ہے دروازہ کھولیا اللہ دی قسم ہے سامنے نبیاں دا سردار آمنے دا لال اللہ نے فرمایا ابو ایوب آج میں محمد تیرا مہمان آتے سے اللہ دی قسم میرا نبی علم رکھتا ہے غلامہ نو نہیں جاندہ ہے کوئی حضور جس سواری تے بے جانو سواری نو بھی علم آ جاندہ ہے انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے یادہ حضرت نے ترجمہ فرمایا نابا ان کا مانا خبر اما یتساءلون عن النبأ العظیم اتھے نابا ان کا مانا نبأ العظیم بڑی خبر کہ اللہ نے فرمایا جب تسی مرنا ہے تو مرنے کے بعد تسی دوبارہ اٹھنا ہے تے کافر کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بندہ مر جاوے دوبارہ کیویں اٹھ سکتا ہے اللہ نے فرمایا جب تسی کچھ بھی نہیں سی تے میں تہاڈا 6-7 فٹ دا وجود بنا دیتا ہن تے تہاڈا وجود ہے صرف روح نو دوبارہ لوٹانا ہے یتساءلون عن النبأ کافر آپس میں اس بڑی خبر کے بارے میں باتیں کرتے تھے لیکن جلکہ میں کرنا چاہنا نبی دا معنی دسنا چاہنا نبی بنے نابا ان کو نابا دا معنی خبر نبی دا معنی بنے گا خبران دینے والا لیکن اعلیٰ حضرت نے فرق کیتا فرمایا صرف خبران دینے والا نہیں ریڈیو بھی خبران دیندہ ہے ٹی وی بھی خبران دیندہ ہے اخبار بھی خبران دیندہ ہے رسائل اور جرائد بھی خبران دیندے نے دنیا کی اور چیزیں بھی خبران دیندے نے لیکن فرمایا فرق ہے اے ساریاں دیا ساریاں اے زمین دیا خبران زمین کے دیندے نے اور نبی انہوں آخر نے جنہا زمین دیا خبران بھی دیندے ہے کہ عرش قریب دیا خبران بھی عطا فرما دیندہ اب آؤ میں آپ کو 2 دلیلیں دے ہوں کہ حضور اسلام نے خبریں دی بھی ہیں کیڑی گل سناوی میں الحمدللہ جو بات کر رہا ہوں علماء کو سنا رہا ہوں علماء سے دعا لے کر جاؤں گا انشاءاللہ جو باتیں کر رہا ہوں اپنے عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں ذرا محبت سے سن نبی دا معنی غیب دیا ہوں حضور نے کہا دیتی مسجد نبوی اللہ تعالیٰ لائے جائے اونچی آنکھوان اللہ تعالیٰ دی زیارت کرا دے مسجد نبوی میرے سونے نبی نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھینیاں حضور نے انہیں ہاتھ مبارک اگا کیتا تے مڑ پچھانتا صحابہ اٹھتے ہیں حضور دے قدم چ بیٹھ گئے ادھر سونا یہ نواں حکم آیا ہے حضور نے فرمایا کیڑا کہ رسول اللہ نماز وچ ہاتھ اگا کرنا ہے حضور نے فرمایا نہیں ہائے ہائے اب ملا کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اب میں اتنے علماء کی موجودگی میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں ملا سے میرا چیلنج ہے سوال پوچھو اب لگاؤ فتویٰ صحابہ کے اوپر ملا کہتا ہے خیال آئے نماز
ارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی نماز پڑھ رہے سا اسی تانوں ویکھیا ہے کہ تسی ہاتھ آگے کیتا ہے. ملا کہتا ہے خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو میرے نبی کے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے, ہم نے آپ کو سکتا صحابہ کے جڑے صحابہ نماز خدا دی پڑھ دے کھلے تے بے دے مصطفیٰ دی طرف ہائے یہ تیری نماز کیسی ہے ملا, وہ تیری نماز تجھے مبارک ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اگا کیتا, صحابہ دوستوں نے نواں حکم ہے تو فرمایا نہیں رسول اللہ تو ہاتھ اگا کیوں کیتا ہے. صحابہ پوچھ لیں گے میت کے اوپر رونے والا مسئلہ اٹھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میت تے نہ رونے کرو جو میت تے رومن نال میت نو عذاب. حضرت عائشہ صدیقہ بول پئیاں, آپ نے فرمایا رحمک اللہ یا عبداللہ بن عمر, اے عبداللہ بن عمر اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے, تو نبی کی حدیث کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیونکہ حضور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تاجر واجرۃ وزر اخرى کہ ایک بندے دا بھار دوے دے اوپر نہیں سٹیا ویندا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تاجر واجرۃ وزر اخرى, ایک بندے کا بوجھ دوسرے کے اوپر. اور یہ آپ بھی غلط کرتے ہیں جو پنچایت والے بیٹھے ہیں بندے, جو ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے نے گناہ کیا, اس نے چوری کی یا زیادتی کی, اس کی جگہ اس کا باپ قسم دے, اس کی جگہ اس کا بھائی قسم دے, برادری کا فلاں بندہ قسم دے. علماء بیٹھے پوچھو یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ تو سب پیچھے اتنا مقیم دیو تے پرا مقیم دیو تے لوگاں بھی وعدے ہو قسمت اونچا. او بھائی گناہ جب میں نے کیا ہے تو صفائی میں نے دینی ہے, میری جگہ انہوں نے نہیں دینی. یاد ہو گیا میرے خیال سے یہ غلط بات ہے کہ فلاں نے گناہ کیا ہے تو فلاں سے قسم اٹھو. بھائی وہ کیوں اٹھائے, اس نے گناہ کیا ہے. جنہیں جی مرسانوں کے دیتے اعتبار کوئی نہیں ہے, اعتبار کو مرنا اس نے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے نا, رب کے دربار میں بھی تو حاضر ہونا ہے نا اس نے. وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا, پھر رب کے اوپر چھوڑ دو مسئلہ. میت دوتے رومن والا مسئلہ اٹھیا, صحابہ بولے. تکبیر اولا والا مسئلہ اٹھیا, صحابہ بولے. حق مار والا مسئلہ اٹھیا تے حضرت عمر پاک نے فرمایا حق مار کو ختم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ بول پڑا, دورے صحابہ ہی بول پڑا کہ عمر تو کون ہونا ہے, یہ قانون حضور نے بڑھایا بیٹا والا تو کون. سارے صحابہ بول پڑے ہیں. میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتا میں کہ یا رسول اللہ نماز حکم آ گیا. حضور نے فرمایا نہیں, یا ایھا نبی دا معنی دس رہا سونے تو ہاتھ آگے کیوں کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھے دا کھلا ہوں, میری نظر اٹھی ہے کہ اچانک جنت وچ گئی ہے, اوتھے انگوراں دا گچھا لٹکدا کھلا ہے. کھجوراں دا پر انگوراں دا گچھا لٹکدا کھلوتا ہے, اونوں میں توڑن لگا تے مڑ مینوں خیال آیا کہ میں نماز وچ میں ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. 114 چک کے لوگوں جہانیاں کے گرد و نواز سے آنے والوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, گالی دینا ہم سنیوں کا شیوہ ہی نہیں ہے, ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس دلائل ہے, ثبوت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جنت کہاں ہے. آج جنت تو عند سدرۃ المنتہا, جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے, اور یہاں سے پہلا آسمان 500 سال کا سفر, اس کی موٹائی 500 سال کا سفر, ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر, اس کی موٹائی کا 500 سال کا سفر. اتنی دور آسمانوں سے اوپر جنت ہے. جو نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اتنی دور جنت میں نظر پہنچا سکتا ہے, وہ ہمارا زندہ نبی مدینے میں بیٹھ کر 114 چاچے غریب غلاموں کے اوپر بھی نظریں کرو فرما. صحیح نبی پاک کا دیوار دے پیچھے دے پتہ میں کہ منو قد تا دکھا دیوار تا دکھاؤ ہے کیڑی. میں کہ وہ تواڈے شہر سے کدے جنوں حضور نے میرا نبی تو زمین کے اوپر بیٹھ کر عرش کے پار کی باتیں بتا رہا, اور عرشوں کے اوپر جا کر زمین کی. بلال جی سونا یہ کیڑا کام کرے میں سونے کینے. حضور نے فرمایا میں جنت سے سیر کرے دا بتاؤں, تو ٹرتا زمین تے بتاؤں تے تیری آواز اٹھی ہوندی پئی. اوپر جا کر زمین کی خبریں, زمین کے اوپر رہ کر جنت کی خبریں, اور زمین کے اوپر رہ کر زمین کے نیچے کی خبریں. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں, واقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے حضور کا گزر ہوا. حضور رک گئے, پھڑے منگوا کے کھجوروں میں رکھے ہو نہیں, کوئی نہ رکھے. صحابیہ کا سونا کیوں رکھے ہو؟ حضور فرمایا میں گزریا تے نگاہ نبوت نال ویکھے نال عذاب ہوندا پیا, اے سارے پھڑے رکھے اے اللہ دا ذکر کرے سن, جتھے اللہ دا ذکر ہوے تے عذاب نہیں, اوتھے اللہ دی رحمتاں نازل. اور زمین تے رہ کے حضور قبر دی حال بھی ویکھ رہے, ویکھ بھی نہیں رہے, انہاں دی مدد بھی فرما رہے, اور قبر کے اندر جا کر بھی میرا نبی دنیا کی خبر بھی رکھتا ہے. عدالت وچ ہویا نا مقدمہ, سوئی میرے اس طرح ہزار ریال دینا تے دیندا نہیں پیا, قاضی نے مدعی نو بھی سڑیا, مدعا والے نو بھی سڑیا, پیسے دیونے نہیں.
ایمان دا پکا ہے مضبوط ہے جن دے دے اج دا مسلمان تا نہیں نا امانت رکھو تا دوئی دیہاڑ گئے ایک بھائی والی تے بکری دے کے دیکھ لو جی چوتھی دیہاڑ فون آ جائے سائیوں تے چوری ہو اگے پرانے دور وچ لوگ کدی جاویں نا تے گواڈیاں نوں انہی اشارہ کر کے وینو میاں ساڈی فوتی ہو گئی ہے ایسا شادی کرنے پہلے ساڈے گھر دا خیال رکھیا ہے مڑ پڑوسیاں دا بندہ اپنے گھر نال انہاں دے گھر دی ڈھیر حفاظت کرے گا بھئی میرے سمے مانا سپرد کر گئی اپنی جان تو بھی زیادہ حفاظت کرے گا آج سمجھ تک گئے اسے یار سبحان اللہ تعالی اللہ سانو ایمان دی مضبوطی عطا فرمائے سکی بہن بھی بھرا کے دعا کے زیور چ رکھے میرا بھرا میرے کچے مکان ہیں تے دیہات چرانیاں تے اے میرے زیور ہیں تے رکھ لا سکا بھرا بے ایمان ہو گئی ناراض ہو گیا ایک بندے میں پوچھ لیا پر کیا امر نہیں بھرا بہن دے زیور کیوں نہیں دیندا سائیں مفتی صاحب میں تے دینا میری سوانی نہیں دیتی وہ بے ایمان ہو بیٹھی ہے مرنا کوئی نہیں قبر جاونا یا نہیں جاونا میاں یہ ہر شے کھائی رہ جاونا جنہ زمینہ تے مربیاں تے جدادہ دی خاطر بھرا تو منہ موڑی بنا ہے بہنہ تو منہ موڑی بنا ہے بابے اماں تو منہ موڑی بنا ہے یہ پیسے چند دن دے نہیں کوئی پتہ نہیں کس ویلے تیرا وقت آ جائے دنیا دی کوٹھیاں تے بلڈگاں تے محل کھائی رہ جاونا توجہ ہے یا یہ ہر شے کھائی رہ جاونا یہ کسے دی نہیں مزید میں آپ اس نے مدعی میں بلایا مدعی نے پیسے دینے نہیں جانے گل کر رہے ہیں بھی حضور زمین تے کھلو کے زمین دے اندر دیا خبراں زمین تے کھلو کے اسمانہ دیا خبراں اسمانہ تے جا کے زمین دیا خبراں زمین دے اندر جا کے باہر دیا خبراں ایک نہیں میرے کو ہزارہ مثال علماء جان گے ہزارہ مثال کہ حضور روزہ انور کے اندر تشریف فرما ہو کے اپنے غلاموں دی مدد کی تھی حضرت سید ابن مسیب کافی جب یزید پلیت نے مسجد نبی گھوڑے بدے صحابہ نے شہید کیتا اور مسجد نبی اذان نہ ہونے دیتی نماز نہ ہونے دیتی حضرت سید ابن مسیب تابعی رسول آپ فرماتے میں پاگل بن گیا ہوں جان کے جھلا بن گیا ہوں جان کے دیوانہ بن گیا ہوں میں مسجد نبی چ نہ نکلیا یزید کیا کہ پاگل دیوانہ ہے اٹھائی بدر بن گیا جنے نہ کوئی جاکو یہ جو مجنون ہے پیا میں جے مسجد نبی پھردا رہ ویندا ہوں نہ گھوڑے بدے کھلوتے ہیں انہاں بے ایمان ظلم بڑے کیتے لیکن جے اذان دا ٹائم ہوندا ہے حوالے دا میں ذمہ دار آپ فرماتے جے میں اذان دا ٹائم ہوندا ہے میں حضور دے روزے دے قریب ویندا ہوں حضور دے روزے دے وچوں اذان دی آواز آندی ہے میں نبی پاک دی قبر دے نال کھلو کے نماز پڑھ لیندا ہوں ارے ملا تو کس نبی کی بات کرتا ہے کہ نبی مر گیا ارے بدبخت کچھ حیا کر وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا مٹ گیا یہ ہمارا نبی ہے جو زندہ تھا زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا میرا نبی جہان دی جان ہے مک جاوے اللہ تعالی ساری زندگی برکت دے میرے بندے جسم جو جان نکلے نا جتھے جسم ہوندا ہے ہاتھ اٹھائی رہا ہے اکھاں کھل رہا ہے منہ کھل رہا ہے جسم اٹھائی رہا ہے حضور نبی پاک اسلام جہان دی جان ہے جے حضور عرش تک گئے پانی رک گیا کنڈا ہلدا کھلوتا ہی کھلو گیا حضور نے پاگ بدی دستار بدی کہ ٹانی دے نال ہلی ٹانی ہلن لگ گئی ٹانی بھی بھائی رک گئی جے حضور واپس آئے ٹانی ہلن لگ گئی پانی چلن لگ گیا کنڈا ہلن لگ گیا میرا نبی تو جہان کی جان ہے تم کہتے ہو ماذا اللہ نبی مر گیا وہ تیرا نبی ہوگا جو مر گیا ساڈے پیر احمد رضا نے فیصلہ کر چھوڑیا تاجدار بریلی نے فرمایا تو زندہ ہے تو زندہ جیڑا بندہ گانے دی طرزاں تے ناتا سن کے تے بولے کوئی ثواب نہیں کوئی ثواب نہیں میں سبحان اللہ میں اس کوئی ثواب تو نہیں کروں گانے کی اس طرح سے ناتا سننا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اعلیٰ حضرت کلام سے تو سبحان لیں گے یہ بھی تو سمجھے حصی کا مظاہرہ کر رہے ہو یار کمال ہو گیا تو اللہ دے بندے ہو میرے احمد رضا نے فرمایا تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو زندہ ہے
قاضی نے کہا پیسے دینے 3000 ریال دے اگر جی غریب ہوں بدوہ مزدور ہوں پیسے ہیں کوئی نہ دینا ہے کوئی نہ قاضی آخیا ان جان نہیں چھوٹنی 3 مہینے دی مہلت ہے 1 مہینے دی مہلت ہے 3000 ریال کا انتظام کر مگر میں جیل جاؤں واسطے تیار ہو جاؤں مزدور آدمی بچے زیادہ محنت بڑی کریں بس کر حضرت قاضی صاحب صاحبہ کی طاقت 1 مہینے دی مہلت ہے تے پیسے کا انتظام کر مگر میں جیل جاؤں واسطے تیار ہو جاؤں ہوں جی مزدور آدمی ہے دہاڑی کریں ہے محنت کریں ہے بچاؤں کی کوشش کریں ہے بچے ڈھیر ہیں خرچہ زیادہ ہے بچت ہون دی اللہ سانو حلال کھاون دی توفیق دے اپنی اولاد نو حلال کھوا تھوڑا کھوا حرام نہ کھوا اللہ دی قسم تیری دنیا روشن ہے قبر ہی روشن ہے لوگ آدھیں کہ یہ کڑکاں برباد ہوئی پہ تے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ زیادتی کر رہے ہیں ظلم ہوندہ پہ نا لیس بظلام للعبید اللہ ظالم نہیں بولو رب ظالم نہیں سود دے پیسے چاہ کے تو فصلہ گڑے سے سود دے پیسے نال کڑکاں گڑے سے سود دے پیسے نال کاروبار کرے سے وقت فائدہ نہ ہو سے ناراض ہو گیا تو سب کوئی گل نہیں بینک میں تو ایک بندہ ملا کہ مجھ سے 10 لاکھ رکھے ہوئے 10,000 مہینے کا ملتا میری تو موج ہی پہی لانتی حرام کھاندہ پیا حرام کھاندہ پیا یہ موج نہیں اپنی اولاد میں حرام کھوائی کھلاتا ہے سود حرام ہے بولو سود سود تو بچے پلیت پیسہ ہے اپنی اولاد کو پلیت نہ کھوا پاک کھوا حرام نہ کھوا حلال کھوا تیری عزت بھی کرے سی تیری مرن دے بعد تیری قبر پہ آ کے دعا مانگ سی اس نے کہا 1 مہینے کی مدت ہے گل کر رہے ہیں یا جو نبی دا مانا اتھے کھلو کے اتھو دیا خبراں اتھے جا کے اتھو دیا خبراں زمین دے اتھے کھلو کے زمین دے بیچ دیا خبراں زمین دے اندر جا کے زمین دے بیر دیا خبراں نبی پاک اس لئے کہ 1 مہینے کی مہلت ہے ہن کھمدا ہے دہاڑی کرندا ہے بچت نہیں ہوندی جیویں جیویں دہاڑے گزردے جا رہے ہیں وہ دی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے آخرکار چل گیا چلتا مہینہ قریب آ گیا آخری رات ہے صبح دارے لائے عدالت جا بڑھائے پیسے اب انتظام نہیں ہو سکیا روئی جا رہے آسمان دے نال کھانا کے لوٹیا پیا ہے اکھان وچوں آنسو روندا بھی پیا ہے رو کے اپنی زبان حال دے نال کیا کھڑا دا رات وی ڈھل گئی تے میری عمر بھی ڈھل گئی پچھلی رات کا ویلا ہوا زہری اکھاں باتوں جب دل والی اکھاں کھلن مدینے والے محمد کا دیدار اللہ تینوں بھی حضور کی زیارت کراوے اللہ تینوں بھی مدینے والے نبی کا دیدار کراوے میرے نبی آئے حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوئے گھبرایا ہوا کیوں ہوئے ادا سوڑیا پیسے جیونے ہیں غریبا مزدورا مکردہ نہیں آ غریب ضرورا دیونے ضرور لیکن میرے کو انتظام نہیں ہو سکیا قاضی نے 1 مہینے کی مہلت دی ہے مہینہ مک گیا ہے صبح تو نہیں عدالت جاوڑا ہے میرے نبی نے اپنے لوگوں کھولیا میرے محبوب نے اپنی زبان مبارکہ نے کھولیا تیری زبان جس زبان کی عظمت اللہ نے قرآن کی بیان کی ہے اللہ نے فرمایا نبی نے اپنے لبوں کھولیا جے تیرا بندہ بلاوے یا
نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں توجہ نبی پاک ہائے ہائے گل سنو یار ایمان تک کرو. پھر نبی پاک نے فرمایا میرے غلام کیوں پریشان ہے؟ سونا پیسے دینے کا انتظام نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا گھبرا نہیں، صبح جلے قاضی دی عدالت جاوے نا میرا سلام ہی دے میرا پیغام ہے. قربان جاؤ نا اس قاضی دی عظمت کو. ساڈا بھی قاضی گزرے ہے قوم دا پیسہ لے کے لوٹ کے کھا گیا میں ڈیم بڑا سا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے میرا سلام ہی دے. ہائے ہائے اللہ تو میں دو بچائی بیٹھا ہوں بڑی 50 سال میں، لیکن ٹائم ہو گیا چلو اسے گل تے مکمل کریں نہیں آئے. نبی پاک نے فرمایا سلام ہی دے تے پیغام ہی دے. سونا کیڑا پیغام ہے؟ نبی نے فرمایا قاضی جانے نا انہوں آکے حضور نے فرمایا ہے کہ میری جگہ کے پیسے تو دے. بولو بولو میری جگہ کے پیسے. ہائے ہائے قاضی وہ بندہ حیران بدو ہے نا دیہاتی پینڈو لوگ دیہاتی لوگ پکے پیڑے سج پیر سب نے لایا ہوا تھا یہ بس سے کریے ہونے ساری چس مجا چھوڑی تو سب حال. چلو ہوں بندہ ہی میں متذب سب ہو گیا ہوں کیا کرے گا. حال ایک نہ تھا بیٹھا ہے چلو ماشاءاللہ جی آخری گل ذرا گل موقع بھی ہوتا ہے توجہ سو. نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں میرے سلام ہی دینے تے میرا رتی والے جن ناراض آ گئے مفتی صاحب آئے 15-20 منٹ لا کے گئے چس نہیں نہ کرائی جانے ہوں چس کریں گے پہلے سے ہوں جن تھوڑا ٹائم ہو اتو والا بدلا اتنے لے لیا مرضی ہے تھوڑی. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے حضور نے فرمایا سلام تے پیغام. سونا پیغام کہڑا ہے پیسے تو دے. بیڈا بندہ ہی نہ پکا ارے سونا حکم تھوڑا سے رکھی تے اگر قاضی نے پوچھ لیا بھائی کہ نشانی ہے نشانی حضور نے تیرے خواب فرمایا ہے یہی نہیں اپنے طرف خواب پڑھا کے. آج کل پیر چھوٹے بڑے ملک صاحب ماہر صاحب چودھری صاحب تیرا بابا میں خواب وچ ملیا ہے کہ وہ حضرت جڑے شمیل والا بستر پیر نو دے ناراض ہو او لنتیا پیرا تو عمل پورا کر تینوں بستر دی لوڑ ہی کائی داڑھی تو منڈوانے بے عملیاں تو کرے ہاں جی غیر شرعی کام تو کرے نماز تو نہ پڑھے قرآن تینوں نہ آوے آتا صحیح مرجنت لوگاں دین دی خدمت کی ہے نا. دنیا پچھو پچھ گئی ہے دنیا دے کو بچان دی لوڑ نہیں نا دنیا دے واسطے. نبی پاک اسلام خواب چے پیغام دینے کہ تو روزانہ اپنے نبی دی ذات تے 2000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کل گیا ہوں تو بھول تم چیتا نہ رہی کہ 2000 پورا ہو گیا یا کوئی حالانکہ ہو گیا تو موڑ مڈو شروع کر کے نویں سروں موڑ عدد پورا کیتا ایک نشانی ہے. اللہ دی قسم آنکھ کھل گئی ہے ہن نیند کیویں آوے ہن خوشی دی وجہ نال ساری رات روندیاں روندیاں گزر گئی ہے. آتے سیدہ دی قسم جو ہے یا کوئی نہ میرے نبی چاہے جتھے بھی تشریف لے آ سکتے ہیں وہ کرم نوازی فرماونا چاہے آ سکتے ہیں. کسی عاشق نے لکھیا فرمایا دیوانے او بیٹھے رہو محفل میں سجا کے تو شاید میرے آقا دا اے تھوڑی گزر ہو. قاضی نے پوچھا پیسے سے کام ہو گیا دے مڑ میں نہیں دیونے میری جگہ تے تو دے. اور پولیس والے تے مولویوں نے پیسے تے پیروں دیونے پے دے. قاضی حیران ہو کے میں دیونے ہاں کیوں یہ حکم ڈاڈا وڈا کہندا حضور نے فرمایا نبی دا نام قاضی ادب دی وجہ نال اٹھ کھلتا اجے حضور دا فرمان ہے جن حاضر نے سلام دیتا پیغام پیسے تو دیونے قاضی دا پیسے میں دینا لیکن یہ دل نو مطمئن کرنے واسطے کوئی نشانی ہے دلیل ہے یا نشانی ہے جو روزانہ درود پڑھتا ہے. کل بھول گیا ہوں یہ گل کی تھی قاضی کی چیخاں نکل گئی لوگ کہنے بیلیا تو سچا ہے سچا ہے سچا ہے. یہ درود والا راز یا میں جاندا یا میرا نبی جاندا یا میرا خدا جاندا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
سونی محفل اللہ تعالیٰ تساں سارے تے اپنا کرم تے فضل فرماوے ماشاءاللہ 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 یہ مکمل قرآن پاک فضیلت الشیخ شیخ التجوید والقراءت استاد القرہ حضرت قاری اللہ دیتا صاحب تحصیل جہانیہ یہ توڑے علاقے دن ماشاءاللہ تو آپ ہو جی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ نورانی چہرے والے بزرگ ان قاری صاحب نے مکمل قرآن پاک 2015 میں حدر کے ساتھ سپاروں میں اور 2016 میں ترجمہ کے ساتھ بطور صدقہ جاریہ ریکارڈ کروایا یہ اس کیسٹ کے اندر ماشاءاللہ مکمل قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے آپ احباب یہ کیسٹ خریدیں لے جائیں اللہ تعالیٰ تھوڑی اس کاوش کو قبول فرماوے اللہ برکت عطا فرماوے آمین ثم آمین